حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ امیر تھے. سب سے زیادہ دولت اصحاب رسول میں اگر کسی کو دی گئی تھی تو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی. جب مکہ سے ہجرت کر کے یہ لوگ مدینے تشریف لائے تو یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے اسلام کے لیے آ گئے تھے. تو حضور علیہ السلام نے انصار کو بھی بلایا اور مہاجروں کو بھی بلایا اور مدینۃ المنورہ میں ان کی مواخات قائم کر دیں. ایک انصاری اور ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بنا دیا. کہا کہ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو اور ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا. حتیٰ کہ حضور اس طرح ایک انصاری کو اٹھاتے ایک مہاجر کو اٹھاتے ان کو بھائی بنا دیتے. پھر ایک انصاری کو اور ایک مہاجر کو اٹھا کر کے حضور ان کو بھائی بنا دیتے. آخر میں دو لوگ رہ گئے, ایک حضور اور ایک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. تو اب سارے انصاری کسی نہ کسی مہاجر کے بھائی بن گئے تو صرف حضرت علی المرتضیٰ رہ گئے اور حضور رہ گئے. تو حضور نے فرمایا علی تو میرا بھائی ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. حضور خود انصار کی جانب ہو گئے اور حضرت علی کو کہا تم مہاجر ہو اور میں اس جانب سے ہو کر کے ہم آپس میں بھائی بن جاتے ہیں. تو یہ مواخات حضور نے قائم کیے. پھر انصار نے اس مواخات کو نبھایا نا. اگر کسی کے دو باغ تھے تو ایک باغ اپنے انصاری بھائی کو دے دیا. حتیٰ کہ ایک صحابی کی 2 ازواج تھیں تو اس نے اپنے انصاری بھائی کو کہا اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے ایک بیوی کو طلاق دے سکتا ہوں, انقضاء عدت کے بعد تو اس سے نکاح کر سکتا ہے. یہاں تک جو ہے وہ انہوں نے ایثار اور محبت کی مثالیں قائم کی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جس صحابی کا بھائی بنایا گیا تھا تو اس نے پیشکش کی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ آپ کی دولت آپ کو مبارک, آپ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں اور پھر آگے میں جانوں اور میرا کام جانے. تو وہ گئے اور آپ کو بازار چھوڑ آئے اور بتایا کہ کاروبار یہاں یہ بہتر ہے. پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاروبار کیا. اللہ نے ان کو اتنا رزق دیا کہ اس رزق سے انہوں نے اپنی ضروریات کو بھی پورا کیا, اس رزق سے اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو بھی پورا کیا, اس رزق سے آپ نے خیرات بھی کی, صدقہ بھی کیا, غرباء کو بھی دیا, یتیما کو بھی دیا, مساکین کو بھی دیا, ارامل کو بھی دیا. اس رزق سے بھوکوں کو کھانا کھلایا, ننگوں کو لباس پہنایا, جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں وہاں انہوں نے پیش کیا. ایک مد, صرف ایک مد جو حضور نے ترغیب دی کہ غلام آزاد کیا کرو, تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیا. 30,000 غلام آزاد کیے. اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی 4 ازواج تھی, آپ کی اولادیں بھی تھی, تو ان اولادوں کو بانٹا گیا اور بیوی کا 8واں حصہ ہوتا ہے تو وہ حصہ ان 4 ازواج میں بانٹا گیا. اس میں باغ بھی تھے, اس میں گھوڑے بھی تھے, اونٹ بھی تھے, اس میں جائیدادیں, زمینیں, مکانات, سب کچھ تھا. وہ سب بانٹنے کے بعد 8ویں حصے میں جو صرف سونا آتا تھا وہ ازواج کو بانٹنے کے لیے مزدور صبح سے ہوئے شروع اور ظہر تک کلہاڑوں سے سونا کاٹ کے الگ کرتے رہے. اللہ نے اتنا مال حضرت عبد الرحمن بن عوف کو عطا کیا. تو اللہ سے مانگو تو دولت قارون نہیں, دولت عثمان مانگو, دولت عبد الرحمن بن عوف مانگو کہ اللہ فراواں دے جس سے اسلام کو, مسلمانوں کو, اسلامی معاشرت کو, دکھیوں کو, لاچاروں کو بھی فائدہ پہنچ سکے. اور غلاموں کو جس طرح آزاد کیا ان لوگوں نے, ہم بھی اس وقت جو لوگ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں, جن کی بیٹیاں گھروں میں جوان بیٹھی ہیں اور ان کے پاس نہیں ہے ان کو گھر سے اٹھانے کے لیے کچھ, تو یہ اس دور کے اندر ایک مشکل مسئلہ ہے, تو ہم ان کی مدد کر سکیں. ہمارے گھر میں دولت کے انبار ہو, ہمارے بینک بھرے ہوئے ہوں اور ہمارا ہمسایہ اور غریب ساری رات جاگ جاگ کے گزار دے تو اس سے ہمیں ضرور پوچھ ہوگی, ہم سے سوال کیا جائے گا. اس لیے اگر آپ کے پاس دولت ہے, آپ کے پاس سرمایہ ہے, تو وہ آپ اپنے غریب رشتہ داروں میں, آپ اپنے ہمسایوں میں, آپ اپنے عزیزوں میں ضرور اس کے ثمرات منتقل کیجئے. اور یہ ہمیں اسلام نے ترغیب دی ہے تاکہ جو ہے وہ دولت پھیلتی چلی جائے. صالح نیتوں کے ساتھ آپ رزق کمانے کے ذرائع بھی صالح رکھیں. اگر کسی شخص کی نیت یہ ہے
کہ میں یتاما، مساکین اور غربا کی کفالت کرنی ہے، اور اس نیت سے وہ ڈاکہ کرتا ہے، اس نیت سے وہ دھوکہ کرتا ہے، اس نیت سے فراڈ کرتا ہے، اس نیت سے وہ چوری کرتا ہے، غبن کرتا ہے یا کوئی اور معاملہ کرتا ہے، تو اس کی نیت اچھی ہے لیکن عمل اچھا نہیں ہے۔ تو اگرچہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، لیکن ہمیں نیت کو خوبصورت رکھنے کے لیے تلقین کی گئی ہے، اور اس خوبصورت نیت کی تکمیل کے لیے عمل کو بھی خوبصورت رکھنے کی تلقین کی گئی۔ دیکھیے رزق حلال ہے لیکن کماتا ہے کہ میں عیش و عشرت کروں، تو نیت خراب ہو گئی، عمل اچھا تھا پھر بھی بربادی۔ نیت اچھی ہے کہ رزق سے میں دکھیوں کے کام آؤں، لیکن اس کے لیے ڈاکہ زنی کر رہا ہے، تو نیت اچھی ہے، عمل خراب ہو گیا۔ نہ عمل خراب ہو نہ نیت خراب ہو، عمل بھی خوبصورت، نیت بھی خوبصورت، پھر سونے پر سہاگا ہوگا اور اس کا اجر اور اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو ہمیں اس لیے کاروبار کرنے اور کاروبار کو صاف ستھرا رکھنے کی تلقین کی گئی۔ اب اگر ایک شخص کاروبار کرتا ہے اور وہ رزق بھی پاک رکھتا ہے اور اس کا طریقہ کار بھی شرعی اصولوں کے مطابق ہے، آپ سنیے رسول کریم کیا فرماتے ہیں: التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں، شہیدوں اور صدیقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بیٹھا وہ تجارت کی کرسی پر ہے، لیکن کیا مرتبہ ہے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، کتنا بڑا اجر اس کو دیا گیا ہے۔ تو مقصد نیت بھی خوبصورت ہے، عمل بھی خوبصورت۔ دیکھیے بعض کا عمل خوبصورت نہ ہو تو نیت کی خوبصورتی فائدہ نہیں دیتی، اور نیت خوبصورت نہ ہو تو عمل کتنا بھی خوبصورت ہو۔ اگر کوئی شخص یہاں بیٹھ کے ممبر کے اوپر محراب میں بیٹھ کے کاروبار کی نیت سے یہ کر رہا ہے، تو پھر دیکھیے اس کا عمل کتنا خوبصورت ہے کہ واضح تلقین کر رہا ہے۔ ممبر و محراب یہ وراثت ہے انبیاء کی، لیکن اس کی نیت اس سے حصول زر ہے، لوگوں کے دل اپنی جانب موڑنے کے قصد سے یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو پھر نیت کی خرابی کے باعث اس کا یہ عمل بھی برباد ہو گیا۔ تو نیت بھی اچھی ہو، عمل بھی اچھا ہو، تو پھر کاروبار کریں، پھر جتنا بھی آپ کو دے اللہ سے مانگیں، اللہ اچھی نیت اچھے عمل کے ساتھ دولت عطا کر، اور دولت قارون نہیں دولت عثمان عطا کر۔ جس کام میں بہت ساری برکت رکھی گئی ہے وہ تجارت ہے۔ باقی جتنے بھی ذرائع ہیں رزق کمانے کے، اس میں 10واں حصہ رزق کا ہے اور 9 حصے صرف تجارت میں رکھے گئے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص صلاحیت رکھتا ہے تو وہ تجارت کر کے اپنا رزق کمائے۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی مزدوری کر کے رزق کما رہا ہے، یا ملازمت سے، یا وہ کاشتکاری کرتا ہے، یا وہ تجارت کرتا ہے، یا کوئی اس کا جو بھی ذریعہ رزق ہے، تو رزق کمانے کی 3 نیتیں ہیں جو مستحضر رہنی چاہیے۔ اگر ان نیتوں کے ساتھ وہ رزق کمائے گا تو اس کا رزق کمانا عبادت کہلائے گا۔ پہلی نیت، اپنے آپ کو سوال سے بچانا تاکہ اپنی ضروریات پوری کی جائے۔ وہ کاروبار کرے، وہ مزدوری کرے، وہ ملازمت کرے یا کاشتکاری کرے۔ دوسری نیت جو مستحضر ہو، اپنے وہ لوگ جو آپ کے زیر کفالت ہیں، وہ بوڑھے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی اولاد ہے یا آپ کی بیوی ہے، جو بھی آپ کے زیر کفالت لوگ ہیں، ان کی کفالت کی نیت سے روزی کمانا، کہ میں ان کی اچھی تربیت کر سکوں، ان کو اچھی تعلیم دلوا سکوں، ان کی ضروریات کو پورا کر سکوں، ان کے رہنے کے لیے گھر خرید سکوں، اور ان کے اچھے لباس باہم پہنچا سکوں، ان کی غذائی ضروریات کو پورا کر سکوں، بیمار ہو جائیں تو ان کو دوائی لا کے دے سکوں، ان کی شادی بیاہ کے اخراجات پورا کر سکوں۔ تیسرا مقصد، معاشرے کے وہ لوگ جو کسی وجہ سے کما نہیں سکتے، اپاہج ہیں، بیوگان ہیں، اراملہ ہیں، مساکین ہیں، یتاما ہیں، یا وہ زاویے، وہ جگہیں کہ جہاں اخراجات ہوتے ہیں اور وہ معاشرے کی تشکیل کے لیے، آخرت کی بہتری کے لیے وہ جگہیں ضروری ہیں، اور ان کے نظم کے لیے پیسے کی بہرحال ضرورت ہوتی ہے، جس طرح یہ مدارس دینیہ ہیں، مساجد ہیں،
اور فلاحی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ادارے ہیں تو اس نیت سے کمایا جائے کہ اگر میری ضرورت اور میرے بچوں کی ضرورت سے رزق زیادہ ہو جائے تو میں اس رزق سے، اس مال سے، اس دولت سے غرباء و مساکین کی مدد کر سکوں گا، اس سے معاشرے کے اپاہج اور کمزور لوگوں کے کام آ سکوں گا، مدارس دینیہ اور مساجد کے نظم کو چلانے کے لیے میرا ایک بھرپور حصہ ہو سکے گا، تو اس نیت کے ساتھ وہ کاروبار کرتا ہے۔ ان تین نیتوں اور اہداف سے ہٹ کر کے رزق کمانا مذموم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اس لیے رزق کماتا ہے کہ میرے پاس دولت فراواں ہو تو میں عیش و عشرت کر سکوں گا، میرے پاس دولت فراواں ہو تو میں اپنی برادری میں، اپنے شریکے میں تفاخر کر سکوں گا، میں عمراء کی فہرست میں آ جاؤں گا اور میں ان میں نمایاں ہو جاؤں گا، یہ مقاصد سفلی مقاصد ہیں، ان کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ تو ان تین مقاصد کے لیے رزق جتنا بھی کما سکتے ہو آپ کماؤ، اپنی ضروریات کو پورا کرو، اچھے طریقے سے پورا کرو، اپنے بچوں کی ضروریات کو اچھے طریقے سے پورا کرو۔ یجب علی صاحب المال ان یوسع علی عیالہ، صاحب مال پر واجب ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال پر اچھا خرچ کرے، ان کو اچھا لباس پہنائے ضرورت کے مطابق، اسی طرح ان کی اچھی تعلیم کے لیے کوشاں ہو جائے اور ان کی ضروریات اچھے انداز سے پوری کرے۔ اسی طرح آپ غرباء و مساکین کے لیے، مساجد کے لیے اور مدارس دینیہ اور دیگر زاویوں کے لیے آپ جتنا مرضی کھل کے خرچ کریں، اسلام آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن چوتھی نیت اپنے اہداف میں شامل نہ ہونے دیں کہ میرے پاس دولت فراواں ہوگی تو میں عیش و عشرت کر سکوں گا، میرے پاس دولت فراواں ہوگی تو میں محلے میں، گلی میں نمایاں ہو جاؤں گا، میں اپنی برادری میں، اپنے شریکے میں اونچا ہو جاؤں گا اور سارے میری طرف حسرت سے دیکھیں گے۔ اس طرح کی سوچیں ایک صالح انسان کی سوچوں سے مطابقت ہی نہیں رکھتی ہیں۔ تو یہ تین نیتوں اور تین اہداف کے لیے رزق کمایا جاتا ہے۔ ہمیں خاص طور پہ جن چیزوں سے سخت منع کیا گیا ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے کاروبار میں، ہمارے رزق میں سود کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ سود ویسے بھی باطن کی ساری روشنی سلب کر لیتا ہے۔ مختلف مقامات پہ اللہ نے مختلف چیزیں ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شفقتیں ہیں کہ اللہ نے ان کی حکمتیں بھی بیان فرمائی۔ مثال کے طور پہ شراب کی حرمت بیان فرمائی تو کہا کہ اس کے اندر فائدے بھی ہیں، لیکن اس کے جو نفع ہیں ان سے جو گناہ ہے، وزر ہے اس کا، وہ زیادہ ہے۔ کفار نے کہا کہ یہ سود کو آپ نے حرام کر دیا شریعت اسلامیہ نے، اور کاروبار کو آپ نے حلال قرار دے دیا ہے، جبکہ سود اور کاروبار ایک جیسے ہی ہیں۔ وہاں بھی پیسہ لگا کر کے کچھ حاصل کیا جاتا ہے اور یہاں بھی پیسہ لگا کر کے کچھ حاصل کیا جاتا ہے، تو یہ تو دونوں ایک جیسے ہیں اور تم کہتے ہو یہ الگ الگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایک جیسے نہیں ہیں۔ کیوں ایک جیسے نہیں ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہاں اللہ نے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، ایک جیسے اس لیے نہیں ہیں، تمہارا رب ان کو ایک جیسا نہیں کہتا۔ بات ختم۔ ذرا غور کیجئے، یہاں اللہ چاہتا تو دلائل کے انبار لگا دیتا کہ سود سے یہ جو ہے وہ تمہیں تکلیفیں ہوں گی، اس طرح کاروبار برباد ہوگا، یہ بے چینیاں ہوں گی، اس طرح تمہاری معیشت لٹے گی، اس طرح تمہیں بے قراریاں ہوں گی، اور کاروبار سے یہ فوائد ہیں، اور علماء بیان بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جو انداز اختیار کیا، جب کو کہا گیا کہ سود اور کاروبار ایک جیسے ہی ہیں، اللہ نے فرمایا ایک جیسے نہیں ہیں۔ دلیل کیا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو، بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ جب تمہارا رب ایک جیسا نہیں کہتا تو ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بات ختم۔ یہاں اللہ نے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا۔ دیکھیے، بیٹے کو باپ حکم دیتا ہے تو بیٹا آگے پوچھتا ہے کیوں، تو باپ تفصیل بتاتا ہے کہ بیٹے اس کام کو کرو، اس کا یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، تو اس کی بات سمجھ آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ لیکن کبھی باپ اگر اس موڈ میں ہو کہ میں باپ ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، تو وہ کہے کہ جناب کہ یہ کام کرو، تو وہ کہے کیوں، تو باپ آگے کہے کہ میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، بات ختم۔ تو اس وقت کیوں کا جواب یہ ہے کہ میں باپ ہوں اور باپ کا حق ہے، جو کہے بیٹا وہ مانے۔ شاگرد کہے کیوں، تو استاد اس کی حکمتیں بیان کرتا ہے کہ جناب یہ، لیکن کبھی استاد کہے میں استاد ہوں، تمہیں کہہ رہا ہوں، جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں لینا، بات ختم۔
تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں مختلف مواقع پر احکام کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں. فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا. کیوں؟ انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، کہ یہ کھلی بے حیائی ہے اور یہ بڑا برا راستہ ہے. حکمتیں بیان کی گئی. لیکن جب بات یہ آئی سود کی تو پوچھا گیا کہ یہ سود کیوں حرام ہے؟ کہا تمہارا رب اس کو حرام کہہ رہا ہے. بات ختم ہو گئی. تو یہاں اللہ نے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا. اب اگر کوئی سودی کاروبار کرتا ہے تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے. پھر وہ چین کی زندگی جی کے دکھائے، پھر وہ کاروباری نتائج کو اپنے منطقی انجام تک پہنچا کے دکھائے کہ یہ دیکھو سود کا کاروبار کیا، اس کا نتیجہ اچھا ہوا. کوئی کر کے دکھائے. میں چیلنج رب ہو کے دے رہا ہوں کہ جو سود خور ہے اس سے اعلان جنگ دیتا ہوں. تو جب رب ہو کے کہتا ہے کہ میں اعلان جنگ دیتا ہوں، تو ایک کافر تو وہ چیلنج قبول کر لے، ایک مومن تو چیلنج قبول نہیں کر سکتا. اس لیے حضرت ابو ہریرہ سے مروی روایت میں ہے کہ سود کا ایک درہم ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے. ایک درہم. تو کیا یہ باتیں سننے کے بعد اور یہ شرعی احکام سمجھنے کے بعد ایک مومن کا حوصلہ بڑھ سکتا ہے کہ وہ سودی کاروبار کرے؟ جب رب چیلنج دے رہا ہے اور رب یہاں اس کی کوئی حکمت بیان کرنے کے بجائے دو ٹوک کہہ رہا ہے. میں کہتا ہوں حلال ہے کاروبار اور میں کہتا ہوں سود حرام ہے. بات ختم. اب اگر کوئی کرے گا تو میرا اعلان جنگ ہے اس سے. دو لوگوں کے ساتھ اللہ نے اعلان جنگ کیا. ایک کا قرآن میں سود خور کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہے، اور دوسرا حدیث میں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے بغاوت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. میں اس کے پلے کچھ نہیں چھوڑوں گا جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے. تو اپنے کاروبار میں کبھی بھی آپ سود کا کوئی عنصر کسی روپ کے اندر بھی داخل نہ ہونے دیں. اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی نہ کریں. پھر دیکھنا کیسے طمانیت آتی ہے. ہماری تو توجہ یہ ہے کہ یہ چہرے کے میل کچیل نکلے، بدن کی میل کچیل دور ہو، ہمارے کپڑے بڑے ستھرے ہونے چاہیے. ہمارا تو دھیان اپنے ظاہر پہ نا، لیکن اہل اللہ کا دھیان باطن پہ ہوتا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ اندر صاف کرو. حضرت سلطان باہو بولے دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی یہ رمز پچھانے ہو. اگر یہ رمز سمجھ میں آ گئی کہ منہ کالا ہو تو کوئی نہیں، دل کالا نہیں ہونا چاہیے. ابو لہب کا کیا معنی ہے؟ شعلے کی طرح چمکتا ہوا چہرہ رکھنے والا. اس کو اسی لیے ابو لہب کہتے ہیں. اس کا چہرہ ایسا چمکدار تھا تو اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہتے تھے. تو چہرہ اس کا بڑا چمکدار تھا، دل کالا تھا. جہنم کا ایندھن بن گیا، قرآن نے پھٹکار ڈالی. اور ایک وہ بھی تھا جس کا دل صاف تھا لیکن بلال کا رنگ کالا تھا. اس کا اندر چٹا تھا، باہر کالا تھا. اللہ اکبر. لیکن وہ تھا کرموں والا، وہ تھا رحمتوں والا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا متوالا. تو بات باطن کی ہے، بات ظاہر کی نہیں ہے. ہم اندر صفائی کی توجہ نہیں دیتے، باہر کی صفائی کی توجہ دیتے ہیں. پہلے اندر صاف کر لیں، اندر صاف ہو گیا تو پھر باہر بھی صاف کر لیں. اور اگر باہر صاف ہے اور اندر میل کچیل ہے تو باہو بولے کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو گیا. اور حضرت رومی نے جو اقبال کے مرشد تھے کہا کہ دل کو قابو میں کر لو، یہی حج اکبر ہے. حج اکبر کر لیا لیکن دل ہی ٹھیک نہ ہوا. کہتے ہیں کعبہ گیا گل نہیں مک دیجئے، دلوں نہ مکائیے. تو کہا اس کی اصلاح کرو، یہ حج اکبر ہے. از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. 1000 کعبے سے ایک دل بہتر ہے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ کعبہ بن گاہی خلیل اطہر است. کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی بنیاد ہے اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے. اس لیے اس کی پاکیزگی کا سامان کریں، اس کی طہارت کا سامان کریں. آپ کسی کو بلائیں اور میلی کچیلی جگہ ہو جہاں گندگی پڑی ہو، غلاظت پڑی ہو، تو آپ کا کوئی عزیز مہمان آئے اس کو بلا کر کے لائیں تو وہاں بیٹھے گا؟ جس کمرے میں آپ اس کو بٹھانا چاہیں اس میں تعفن ہو، اس میں بدبو ہو، اس میں غلاظت کے جگہ جگہ ڈھیر پڑے ہوئے ہوں،
تو آپ اپنے مہمان کی نفاست طبع کو اگر جانتے ہیں تو کبھی بلائیں گے نہیں جب تک اس کو پہلے صاف نہیں کر لیں گے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ کو بلائیں، لیکن ابھی ہماری گلی بہت گندی ہے، ہمارے گھر میں ابھی کام ہو رہا ہے، جب کام ہو جائے گا تو پھر ہم آپ کو بلائیں گے۔ ہم شادی اس لیے لیٹ کر رہے ہیں کہ مہمانوں نے آنا ہے، تو ابھی ہمارے مسئلے چل رہے ہیں۔ یہ کئی لوگ بائی پاس کی وجہ سے شادیاں روکے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے وہ راستہ نہیں ہے۔ تو آپ کسی مہمان کو بلاتے ہیں تو اس کے لیے اچھی جگہ کا ارینج کرتے ہیں، اور اگر وہاں ڈھیر گندگی اور غلاظت کے پڑے ہوں تو مہمان کو آپ بھی نہیں بلاتے، اور اگر آپ یہ غلطی کر بھی لیں گے تو مہمان آپ کے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا، اور وہ ناراض ہو کے چلا جائے گا کہ آپ کتنے بدتمیز ہیں کہ آپ نے مجھے بلایا اور گھر میں غلاظت کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! لیکن اگر آپ گھر کو مصفح کرتے ہیں، مزکہ کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، ستھرا کرتے ہیں، قالین بچھاتے ہیں، عطر چھڑکتے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں جناب اب تو آئیے نا، اب ماحول میں خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو اگر دل میں حسد ہے، حقد ہے، بغض ہے، کینے ہیں، نفرتیں ہیں، یہ گندگی اور غلاظتوں کے ڈھیر لگے ہیں، اور پھر یہ چاہیں کہ مالک کے پھیرے دل میں ہوں تو کیسے ہوں گے؟ وہ تمہارے دل میں، میرے دل میں آئے گا جب دل میں اتنی غلاظتیں پڑی ہوں گی؟ نہیں، یہ سارے ڈھیر اٹھائیں، دل کو مزکہ کریں، مصفح کریں، پھر اشکوں کا چھڑکاؤ کریں۔ اللہ اکبر! پھر پیار کے مخملی قالین ڈالیں۔ اللہ اکبر! الفتوں کے گاؤ تکیے لگائیں، اور پھر آواز دیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ پھر محبوب کو بلائیے تو پھر دیکھیے کہ محبوب جلوہ فراز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو جو سماعت عطا کی ہے، ہم اپنی سماعت کو اس پہ قیاس نہیں کر سکتے، اور اپنی بصارتوں کو اور اپنی سماعتوں کو نبی کی سماعتوں کے برابر ٹھہرانا بہت بڑی حماقت ہوتی ہے۔ اللہ نے نبیوں کو فراواں شانیں عطا کی ہیں، اور وہ ان کا مقصوم ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ آگے فرمایا کہ اللہ کی قسم، جو میں جانتا ہوں وہ اگر تم جان لیتے تو تم بہت کم ہنستے، بہت زیادہ روتے، تم جنگلوں میں دوڑ جاتے، اور تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتے، یا اللہ ہمیں بچا لے، جنگلوں میں بھاگتے پھرتے، آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑیاں ہوتی، چیختے ہوتے، روتے ہوتے، اگر جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے۔ قال ابو ذر، حضرت ابو ذر اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرمایا، کاش کہ میں درخت ہوتا اور کاٹ دیا گیا ہوتا، میں درخت ہوتا، جانور کھا گئے ہوتے۔ اللہ اکبر! مائے نی مینوں کانوں جمی، تے درداں کیتی مار نکمی، کہ دے اگے کڈاں ابالے نو، کوئی آکھے زلفاں والے نو۔ تو کہا کاش کہ میں درخت ہوتا اور کاٹ دیا ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کچی اینٹ اٹھاتے ہیں، پھر نیچے رکھ دیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر رکھ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کاش کہ میں یہ اینٹ ہوتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے، ایک چڑیا ایک شاخ سے اڑ کے دوسری شاخ پہ جاتی، وہاں سے اڑ کے پھر دوسری شاخ پہ آتی، تو حضرت صدیق اکبر رو پڑے، کہا چڑیا کتنی موج میں ہے، جس شاخ پہ چاہے بیٹھتی ہے، اور قیامت کے دن تیرا حساب بھی نہیں ہوگا۔ کہا پھنسے تو ہم ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے کہا، حضور آپ بوڑھے ہو گئے۔ حضور کی مبارک داڑھی میں سفید بال، سر انور میں بھی سفید بال، اگرچہ ان کی تعداد محدود تھی لیکن ظاہر ہوئے۔ کہا سورہ ہود اور اس کی مماثل صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ ان صورتوں میں اللہ کے عذابوں کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے۔
یہ وہ بابرکت وجود ہیں، وہ بابرکت ذات ہیں کہ جن کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں ہے۔ اور میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حضور نے حضرت عائشہ سے کہا، زوجہ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، محبوبہ محبوب کائنات، لیکن ان سے بھی میرے حضور نے کہا، عائشہ گناہوں کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، گناہوں کو حقیر نہ سمجھنا کہ یہ چھوٹے ہیں کوئی بات نہیں، اس سے کیا ہوگا، اس دن حساب ہوگا، اس دن پوچھا جائے گا۔ تو اپنی زندگی کو مرتب اور منظم کر کے رکھو۔ ہم بہت سارے گناہ دائیں بائیں دیکھ کے کرتے ہیں۔ جب ہم معاشرے میں برائی پھیلی ہوئی دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو نا یہ سارے کر رہے ہیں تو میں ہی بہتا متقی آ گیا ہوں جی۔ دائیں بائیں دیکھ کے گناہ کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ اچھا اگر وہ نہ بخشا گیا تو پھر جہنم میں جانا قبول ہے؟ تو دائیں بائیں دیکھ کر دلیر ہو جاتے ہیں۔ حضرت عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں دوستانہ تھا۔ انہوں نے ایک دن بیٹھے بیٹھے عہد کیا کہ ہم میں سے جو شخص پہلے فوت ہو گیا وہ دوسرے کو خواب میں ملے اور قبر کے حالات بتائے۔ اچانک حضرت عمر کا وصال پہلے ہو گیا۔ سال کے بعد حضرت عمر خواب میں ملے۔ اس نے کہا عباس مجھے وعدہ تو یاد تھا لیکن سخت حساب آن پڑا تھا تو میں تو اس کے اندر لگا رہا، تو اب کیا ہوا؟ کہا پھر اللہ نے کہا چلو اس کو یوں ہی معاف کر دو۔ تو کہا چھٹ کے ابھی ابھی آ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا وعدہ پورا کر دو۔ میں اور آپ ٹھیکیدار بن جاتے ہیں جنت کے۔ ہمارے پلے عمل ہے کیا؟ ہیں تو ریاکاری کے شکار ہیں ہمارے اعمال۔ تو آئیے ہم اپنی آخرت کے لیے سوچیں، اپنی زندگی کو اچھائی کی راہوں کا مسافر بنائیں۔